پرستوں کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اب میرے عزیزو، جب آپ مدرسے کی چہار دیواری میں آ گئے تو آپ کی پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے، اللہ نے آپ کو عقل و شعور دی ہے۔ بچہ جب 6-7 سال کا ہو جاتا ہے تو باشعور ہو جاتا ہے، یعنی وہ اچھے اور برے کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو آپ جب اس مدرسے کی چہار دیواری میں آ گئے اور قرآن کو حدیث کو پڑھنے لگے، آپ باشعور ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری میرے بھائیوں اور میرے عزیز طلباء یہ بنتی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھیں، جو کچھ سیکھیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھیں۔ اپنے خدا کو راضی کرنے کی غرض سے آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دین کے مسائل کا علم حاصل کریں۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں قرآن کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور قیامت کے دن مجھ سے کہا جائے گا کہ قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھتا جا اور جنت کے بلند درجات کی طرف بڑھتا جا۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حدیث کو، شریعت کو پڑھوں گا، قرآن پر عمل کروں گا، اللہ کے رسول کی زندگی کے اسوہ حسنہ کو جانوں گا اور اس پر عمل کروں گا، تو پھر میرا حشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ ہو۔ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے گا تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، آپ کا لکھنا بھی ثواب کا درجہ رکھے گا، آپ کا پڑھنا بھی ثواب کا درجہ رکھے گا، آپ کے سونے میں بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ کے جاگنے میں بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ جو کاپی خرید کر رکھتے ہیں 10 روپے کی، 20 روپے کی، آپ کے اس خرچ کرنے پر صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ کی اگر نیت اچھی ہے تو آپ اگر مسجد کے اندر آ کر کسی نحو کی صرف کی کتاب کا تکرار مطالعہ کرتے ہیں تو اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا اور جنت میں بلند درجات کا ذریعہ بنے گا۔ اگر نیت درست ہوگی تو یہ سارے اعمال قبول ہوں گے اور درجات کی ترقی کا سبب بنے گا۔ اور اگر نیت اچھی نہیں ہوگی، یعنی دنیا کمانا مقصود ہوگا، نام کمانا مقصود ہوگا، یہ مقصود ہوگا کہ لوگ ہمیں مولانا کہیں گے، لوگ ہمیں حضرت کہیں گے، لوگ ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے، اشارے کریں گے کہ فلاں بڑے عالم جا رہے ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے، ان کی تو بڑی شہرت ہے، ان کا تو بڑا چرچا ہے، ہم بھی نام کمائیں گے دنیا کے اندر۔ اگر آپ کی نیت ہے تو آپ کا سب کچھ بیکار ہو جائے۔ میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ ایک عالم کو بلائے گا، عالم کو جس نے قرآن سیکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے قرآن سیکھا، قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، ہزاروں طلبہ کو پڑھایا، تیرا مقصد کیا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے لیکن حجت کو کام کرنے کے لیے اللہ کہے گا، اللہ سوال کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے اس لیے قرآن پڑھا تھا تاکہ آپ کی ذات کو میں راضی کر لوں، تاکہ آپ کی خوشنودی حاصل کروں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ہم جانتے ہیں تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں۔ سو جب تجھے دنیا کے اندر شاندار قاری کہا جا چکا ہے، تیری شہرت ہو چکی ہے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں لے جا کر ڈال۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت درست نہیں تھی۔ تو پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے عزیز طلباء، ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جس چیز کا جتنا علم حاصل کر لیں اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی، چاہے مشکات الاثار میں وہ حدیث پڑھی، چاہے اس سے اوپر دوسری حدیث کی کتابوں میں حدیث پڑھی،
یا ہم نے فقہ کا کوئی مسئلہ پڑھا، نور العزا کا مسئلہ پڑھا، قدوری کا، شرح رکایا کا، کنز الدقائق کا، یا پھر ہدایہ کا، کسی بھی کتاب کا کوئی مسئلہ پڑھا تو ہم اس مسئلے پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں کوئی حدیث پڑھتا تھا تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ آج میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو آج ہی اس پر عمل کرنا ہے۔ مثلاً اگر انہوں نے یہ حدیث پڑھی کہ جو شخص اللہ کی راہ میں معمولی سا صدقہ کرتا ہے، 1 درہم کے برابر صدقہ کرتا ہے، تو اللہ اسے 10 درہم کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث امام احمد نے پڑھی کہ اس پر عمل کرنا ہے، فوراً کرنا ہے، تو امام احمد بن حنبل گھر میں جا کے 1 درہم نکال کر لاتے اور خاموشی کے ساتھ صدقہ کر کے آ جاتے تھے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں نے آج یہ حدیث پڑھی اور اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ اگلے دن امام احمد نے روایت پڑھی کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، شاندار کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور پھر مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کر جتنی رکعت کی اللہ توفیق دے، موقع ملے، اتنی رکعت پڑھ دے، اللہ اس کے 1 ہفتے کے گناہوں کو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو امام احمد نے اگر یہ روایت پڑھی تو جمعے کا دن آتے ہی اس والی حدیث پر مکمل عمل کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب یہ روایت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے پڑھی تو انہوں نے تلاش کیا دوسری حدیثوں میں اللہ کے رسول کی نماز کیسی تھی، اس کا طریقہ کیسا تھا، اور پھر کوشش کی کہ اللہ کے رسول جیسی نماز پڑھیں۔ حاصل یہ ہے کہ جو بھی حدیث کو پڑھتے تھے، مسند احمد جو امام احمد کی کتاب ہے حدیث کی، اس میں 28,000 سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں۔ ان میں سے کوئی روایت امام احمد بن حنبل نے ایسی نہیں چھوڑی جس پر کم سے کم 1 مرتبہ عمل نہ کر لیا۔ تو میرے عزیزوں، آپ بھی دین کی کتابوں کے اندر بہت سے مسائل پڑھتے ہیں، آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو مسئلہ بھی آپ پڑھیں آپ اس مسئلے پر عمل ضرور کریں۔ اب نور العزا میں پڑھیں گے، کتاب الطہارت کا بیان پڑھیں گے، وضو کا طریقہ پڑھیں گے، اس میں مسواک کا بیان آئے گا کہ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز پر 70 درجے زیادہ فضیلت ہوتی ہے جو بغیر مسواک پڑھی جاتی ہے۔ 70 گنا ثواب ملے گا اس نماز کا جو مسواک کر کے پڑھی جائے گی۔ مسواک کرنا پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ اب آپ نے یہ مسئلہ پڑھا تو نور العزا میں بھی پڑھا اور دیگر کتابوں میں بھی پڑھا اور حدیث تو ہے ہی، السواک طہارۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے یہ روایت پڑھی یا آپ نے یہ مسئلہ پڑھا، آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ عمل کیسے کریں گے کہ 5 روپے کی، 2 روپے کی، 4 روپے کی مسواک خرید کر لائیں اور اگلی جو بھی نماز پڑھیں گے وہ مسواک کر کے ہی پڑھیں گے تاکہ اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ جو پڑھیں اس پر عمل کریں۔ ابن حبان نے اپنی کتاب مشہور کتاب ہے کی الانواع والتقاسیم، اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کسی مسئلے پر یا علم کے کسی حصے پر عمل کر لیا جاتا ہے تو یہ ترسخ علم کا وہ حصہ انسان کے دل و دماغ میں مضبوط ہو جاتا ہے، اسے یاد ہو جاتا ہے۔ تیسری ذمہ داری میرے عزیزوں آپ کے اوپر یہ بنتی ہے کہ آپ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، علم دین کے حصول کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مکمل کھپانا پڑے گا، مکمل لگانا پڑے گا۔ جب آپ اس دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر فنا کر دیں گے تو علم کا تھوڑا سا حصہ آپ کو میسر ہوگا۔
جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں علم دین کی حاصل کرنے کی خاطر، اتنی بھرپور اور دل و جان کے ساتھ ہر طالب علم کو محنت کرنی چاہیے۔ جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اللہ اسے اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ ایک طالب علم اتنا ہی ذہین ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسئلے کو پڑھ لیا، ایک صفحے کا مطالعہ کر لیا، اسے یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ذہین طالب علم محنتی نہ ہو تو اس خود ذہن طالب علم سے مار کھا جائے گا، پچھڑ جائے گا، جس کا ذہن اتنا تیز نہیں ہے لیکن وہ محنت کرتا ہے، لگاتار محنت کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ ایک طالب علم بہت ذہین ہے لیکن محنت نہیں کرتا۔ اس نے ایک مہینے میں، مثال کہہ رہا ہوں، ایک مہینے میں اس نے 100 صفحات کا مطالعہ کیا تو کتنے صفحات یاد ہوئے؟ 100 میں مان لیا جو پڑھا وہ یاد ہو گیا۔ ایک مہینے میں صرف 100 صفحات پڑھے اور 100 سے یاد ہو گئے۔ دوسرا طالب علم وہ ہے جو غبی ہے یا خود ذہن ہے، کمزور ذہن کا ہے، وہ طالب علم روزانہ 100 صفحے پڑھتا ہے۔ ایک مہینے میں 100 نہیں، روزانہ 100 صفحے کا مطالعہ کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے۔ تو یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی روزانہ 100 صفحے کا مطالعہ کرے گا تو کم سے کم وہ ایک دن کے اندر 100 صفحے میں سے ایک صفحے کی مقدار کو تو ضرور یاد کر لے۔ 100 صفحے کو پڑھا ہے تو ایک صفحے کی مقدار تو 100 صفحے میں سے اسے یاد ہو جائے گا، اس مقدار ہو ہی جائے گا۔ اب اگر اس طالب علم نے اسی طرح سے لگاتار محنت کی، لگاتار محنت کرتا رہا، تو میرے عزیز دوستو ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک سال کے اندر اسے ایک کتاب مستحضر ہو جائے گی اور اس غبی طالب علم سے آگے چل جائے گا جو کہ ایک دن میں ایک مہینے کے اندر 100 صفحے مستحضر کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دوام اور استمرار ہے، اور اس کے اندر دوام اور استمرار نہیں ہے، اور علم کا جو جتنا تکرار ہوتا ہے، جتنا پڑھا جاتا ہے، علم اتنا ہی زیادہ مستحضر ہوتا ہے۔ علم کی کڑیاں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، ایک صفحہ پڑھے گا تو دوسرے سے مربوط ہوگا، دوسرا پڑھے گا تیسرے سے مربوط ہوگا، یہ کڑی اور چین پر پیچھے جائے گی، اس کے پاس علم کا ایک ذخیرہ ہو جائے گا، اور جو ذہین تھا وہ ایک مدت کے بعد چند صفحات کو یاد کرنے تک محدود رہے گا۔ آپ کتنی محنت کریں کہ آپ اپنا پانچوں وقت یعنی پورے 24 گھنٹے کا ایک نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، اور اس نظام الاوقات کے مطابق آپ اتنی محنت کریں کہ رات کو جب آپ بستر پر جائیں تو آپ کا بدن تھکا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے دل و دماغ پر تکرار کا، مطالعے کا، کتابوں کا بار ہونا چاہیے، اس حال میں آپ بستر پر پہنچیں۔ اس کے 2 بڑے فائدے۔ ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ بستر پر پہنچیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، فوراً نیند آ جائے۔ دوسرا بڑا فائدہ ہوگا کہ انسان دن بھر جس کام میں لگا رہتا ہے، خواب میں بھی اسے وہی چیز نظر آتی۔ اگر دن میں وہ تکرار مذاکرے میں لگا ہوا ہے تو جب سوئے گا تو خواب میں بھی وہ تکرار ہی کرے گا، خواب میں بھی وہ مطالعہ کرے گا، پڑھے گا۔ گویا کہ اس کا سونا بھی عبادت، سونا بھی پڑھنے میں لگا، اور اس کا جاگنا بھی عبادت، جاگنا بھی پڑھنے میں لگا۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو علم کے حاصل کرنے میں تھکایا نہیں تو آپ بستر پر جائیں گے، بدن میں تھکاوٹ تو ہے نہیں، اس کی نیند آسانی سے نہیں آئے گی، کروٹیں بدلیں گے، ساتھیوں سے گپ شپ کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا چلا جائے۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ نے امام ابو حنیفہ کے خاص تلامذہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے امامت کے درجے پر انہیں پہنچایا۔
اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ ان کی ماں کو ان کے اوپر ترس آیا کرتا تھا اور کہا کرتی تھی کہ بیٹا تم تھک گئے ہو گے پڑھتے پڑھتے، بہت وقت ہو گیا پڑھتے پڑھتے، چراغ بند کر کے سو جاؤ۔ والدہ کی طاعت بھی ضروری۔ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل اپنی ماں کی فرما برداری کرتے ہوئے چراغ کو بند کرتے تھے اور آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے، لیکن دل و دماغ پر تو دین کی اور مسائل کی طبق تھی، قدرت تھی۔ جب دیکھتے کہ ماں تو سو گئی ہے تو آہستہ سے اٹھتے اور چراغ کتاب کی اوٹ میں وہ رکھ کر پھر مطالعے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جبھی تو امام محمد علیہ الرحمہ نے اتنے مسائل لکھے اور قرآن سے احادیث سے اتنے مسائل مستنبط کیے کہ اس کا ایک نمونہ ہے امام محمد کی کتاب الفصل جو 16 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ سارے کے سارے مسائل وہ ہیں کہ جن کو امام محمد نے قرآن سے احادیث سے سمجھا اور مستنبط کیا اور لکھا۔ کسی نے پوچھا امام محمد سے کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو امام محمد علیہ الرحمہ ان دنوں بصرے میں مقیم تھے، یوں کہنے لگے کہ بصرہ جو بڑا شہر ہے، سارے شہر والے سو جاتے ہیں رات کو، اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں دین کا کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو محمد بن حسن سے جا کر پوچھ لیں گے، اگر محمد بھی یوں ہی سوتا رہ گیا جیسا کہ سارا شہر سو رہا ہے تو اس شہر کا کیا ہوگا، اس امت کا کیا ہوگا، کون اسے دین کے مسائل بتائے گا؟ میرے عزیز طلبا، یہی نظریہ اور عقیدہ اور سوچ آپ کی ہونی چاہیے کہ میں ایک گاؤں سے اکیلا آیا ہوں، میرے گاؤں والوں کی مجھ سے یہی امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمارا گاؤں کا فلاں بچہ مدرسے میں پڑھنے گیا ہے، وہ عالم بن کر آئے گا، حافظ قرآن بن کر آئے گا اور ہماری مذہبی اور دینی ضرورت کو پورا کرے گا۔ لہذا تیسری چیز تھی کہ آپ علم کے حصول میں جد و جہد اور خوب محنت کا مظاہرہ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے میرے عزیز طلبا، آپ جس علم کو حاصل کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک نور ہے، اور یہ جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ایک نور ہے، اس نور کی روشنی، اس کی چمک دمک جب ہی باقی رہتی ہے جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے دور رکھیں گے۔ اگر علم کا حاصل کرنے والا طالب علم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے تو ایک طرف تو وہ علم کے نور کو حاصل کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ اس علم کے نور کو بجھانے والی چیز کو بھی حاصل کر رہا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام وکی سے شکایت کی تو امام وکی علیہ الرحمہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِلْعَاصِي، اللہ کا یہ نور گنہگار کو میسر نہیں ہوتا، گنہگار کو نہیں ملا کرتا ہے۔ تو طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ اس سے کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اسے گناہ میں مبتلا کرے۔ گناہ میں مبتلا کرنے والے بہت سے کام ہوتے ہیں میرے عزیز طلبا، ان کاموں میں ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کو اپنے کسی عمل کے ذریعے سے تکلیف پہنچا دیں۔ اگر آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے آپ کے استاذ کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ بھی سنگین گناہ ہے آپ کے لیے جو آپ کے علم کے نور کو بند کر دے گا۔ گناہ یہ بھی ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.